علامہ قاری محمد یاسین اشرفی صاحب اور خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا محمد علی برکاتی اشرفی صاحب ٹیم موڑ سے تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سیدوں کے گھرانے پر سیدوں کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے، علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ ارے میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، ارے میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ جو علی کا ذکر کرتے ہیں ان کا کیا ملتا ہے؟ علی کا ذکر مقدر ثواب دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر ثواب دیتا ہے، علی کا رمز چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ، عیب کر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے۔ سامعین محترم، پھر دیکھو کہ جیسے پیر ہوتے ہیں ویسے ہی مرید ہوتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ پیر سید ڈاکٹر مظاہر اشرف جیلانی کو علماء سے صاحب علم لوگوں سے محبت ہے، ایسے ہی ان کے خرافات کو، ان کے خرافات کو، ان کے جانشینوں کو علماء سے محبت ہے۔ جیسی الحمدللہ ہمارے اس حلقہ اشرفیہ کے امیر آفو یاسین صاحب محنت کر رہے ہیں اور ان کے نائب نصیر احمد اشرفی صاحب یہ محنت کر رہے ہیں، اور پیر صاحب کا فیض مٹانے والے خلیفہ اعظم بٹ صاحب محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حلقہ اشرفیہ کا ہر رکن جو ہے وہ محنتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک دن ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ یہ باقیہ تو کیا پورے پاکستان کا مسجد ہوگا انشاءاللہ۔ زندہ دلوں کو زندہ کرنا تو کیا، انہوں نے تو پتھروں میں جان ڈال دیا۔ مخدوم سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی، آپ ایک دفعہ اپنے خلفاء کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک بت خانہ آیا، مریدین نے عرض کی حضرت ہم بت خانے کے اندر جا کر بتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اجازت عطا فرما دیں۔ اجازت مانگی، حضرت نے اجازت عطا فرما دی، اندر چلے گئے، بت خانے کے اندر گئے، بتوں کو دیکھتے رہے، جب واپس لوٹنے لگے ایک مرید خاص ان کی نظر ایک خوبصورت مورتی پر پڑی، دیکھا تو مورتی کے عاشق ہو گئے، وہاں پر کھڑے ہو گئے، ساتھ والے کہنے لگے آؤ بھائی چلے، وہ کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا، کیوں؟ مجھے تو یہ مورتی پسند آ گئی ہے، میں تو اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا، جو میرے حضرت کو بتا دو، میرے شیخ کامل کو بتا دو، میرے پیر اور میرے رہبر رہنما کو بتا دو کہ مجھے یہ مورتی پسند آ گئی ہے، میں تو اس مورتی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جب پیر صاحب کو بتایا گیا کیا کہ مرید خاص وہاں پر کھڑے ہیں اور یہ ضد کر رہے ہیں، اور پھر پیر صاحب آئے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ عرض کی اے میرے شیخ، اے میرے رہبر رہنما، مجھے یہ مورتی پسند آ گئی ہے، مجھے یہ مورتی پسند آ گئی ہے، اب اسے میں حاصل کرنا
اشرف جہانگیر سمدانی نے کیا فرمایا؟ کیا مورتی یہ نہیں مانتا تو ہی مان جا، یہ نہیں مانتا تو ہی مان جا۔ اللہ کے حضور عرض کی، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ سے جو مانتا ہے اللہ رب العالمین سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے شیخ کامل سید اشرف جہانگیر سمدانی، آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا، منظور فرما لیا، اس مورتی میں جان ڈال دی۔ جب پیر چلے پیشاب مریض چلے پیشاب اس پتھر کی مورتی نے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ اتنے کامل ہیں گل خلی بت سنی پہ جا کر گل خلی ہوئے تھے جب عاشق، جس طرف مولانا اشارہ کر رہے تھے صوبہ بہار کے، تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ جو ہزاروں علماء کے شیخ و مرشد تھے، ہم شیخ۔ اب وقت بہت کم ہے، نماز اثر جس کے بارے میں قرآن کریم بہت اہم ہے اور شاہ صاحب کا ایک بڑا خصوصی بیان ہے، اور سب کو ٹائم بھی دے دیں۔ میں جناب معروف سکالر جناب علامہ مولانا محمد شریف القادری اشرفی صاحب کی خدمت میں ملتمسوں کی دعائیں اور صداقہ یا رب العالمین برکت کے لیے میرے سب مل کر سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ علماء کرام کا جب رفیق ہے، خلفاء تشریف فرما ہے، وقت کی قلت کے سبب میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ میں صرف آپ کو گرمانے آیا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ آپ جیسے کوئی افسوس کرنے آئے ہیں۔ یہ جو عرس کی تقریب ہوتی ہے، عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی۔ وجہ نہیں آپ نے کی، عرس کا مطلب کیا ہے بولے؟ نم کا نو مطلب عروس، عرس کا مطلب ہے شادی، اور شادی میں آتے ہیں یاد رکھ لو تو خوشی ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ خوشی آنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے آپ کو خوش نصیب سمجھ کر درود پڑھا کریں، اور قرض سمجھ کر نہ پڑھا کریں، فرض سمجھ کر پڑھا کریں۔ بلکہ درود ایسا وظیفہ ہے جب منہ پر آتا ہے تو خدا کی قسم رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے دونوں کندھوں کے فرشتوں تمہارے قلم حرکت میں آنے چاہیے۔ دائیں کرنے والا عرض کرتا ہے مولا میں تو نیکیاں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے یہ نیک کام کر رہا ہے، میں نیکیاں لکھ رہا ہوں۔ بائیں کرنے والا عرض کرتا ہے مولا میں کیا کروں، میرا قلم کیسے حرکت میں آئے؟ فرمایا جتنی دیر میرے یار پر درود و سلام بھیج رہا ہے، دائیں کرنے والا تم نیکیاں لکھتا چلا جا، بائیں کرنے والے تم برائیاں بھیجتا کرتا جا، برائیاں مٹاتا چلا جا۔ اور دوسری بات یہ ہے قبلہ نصیر اشرفی صاحب کی مہربانی ہے، یہ شفقت ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سردید ہمارے سروں پر قیام دائم فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری عمریں بھی ہمارے قبلہ پیر مرشد مدر اشرف الجیلانی رشدی کو حیات عطا فرمائے اور حیات خلد عطا فرمائے، ہمارے سروں پر سایہ قیام دائم فرمائے۔ اور علامہ صاحب میرے سامنے تشریف فرمایا، میں زیارت کر رہا ہوں، واللہ یہ محفل کتاب بھی ہے اور محفل دیدار بھی ہے، یہ محفل کتاب بھی ہے اور محفل دیدار بھی ہے، وقت نہیں ہے۔ علماء سید علماء تشریف فرما ہے، واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار عالما فكأنما زارنی، من صافح عالما فكأنما صافحنی، من جالسنی۔ آقا فرماتے ہیں یہ محفل ایسی ویسی نہیں ہے، من زار عالما فكأنما زارنی، جس نے کسی عالم بعمل کی زیارت کی، فرمایا اتنا ثواب اکٹھا کر جا رہا ہے جیسے وہ محمد کی زیارت کر کے جا رہا ہے۔ محمد سے مسافہ کر کے جا رہا ہے، اور جو میری مجلس میں آ گیا معمولی بات نہیں ہے، بظاہر کے مدار اشرف الجیلانی القادری دامت برکاتہ العالیہ کی زیر سرپرستی میں سجی ہوئی ہے، یہ اگر خدا کی قسم یہ جیسے یہاں سجی ہوئی ویسے از پر بھی سجی ہوئی ہے، ویسے از پر بھی سجی ہوئی ہے۔ وہ تو کہتا ہوں آپ کو اب یہ مجلس ایسی نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں ان کی مجلس میں آ گیا نا آج لا ظہر اللہ یوم القیامت فی الجنہ، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اللہ فرماتا ہے وہ اعلان کر دے میں ان لوگوں کو جنت
جن کا رخ جن کا سینہ ولیوں کی طرف ہوتا ہے رب انہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے۔ علماء بیٹھے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث، صحیح بخاری کے اندر حدیث، وہ 199 بندہ لگاتا تھا نا، گیا پادری کے پاس کہنے لگا 99 قتل کیے کو گنجائش ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے میرے پاس ہی آنا تھا جی، اور آگے ملا کوئی پیر نصیف اشری سر کی طرح وہ جو ہے آپ خلیفہ مل گیا اور انہوں نے کہا خان تاش پہ چلا جا، نہیں تو جو بھی آپ نے خان تاش پہ چلا جا، اور انہوں نے کہا اس نے تو 100 پورے کر لیے نا، آگے مل گیا اللہ والا، اس نے رخ کیا اللہ والوں کی بستی میں چلا جا۔ بس میں جملہ حد کرا، ایک جملہ، اب وہ ضدی نہیں تھا، وجہ ہے آپ کی، وہ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے وہ ضدی نہیں تھا، سنی تھا۔ اگر ضدی وہابی ہوتا کہتا خدا یہاں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ یہاں نہیں موجود ہے، خان کا اشیاء جلانے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سنی تھا، مان گیا، اسے معلوم تھا کہ رب سنتا ہر جگہ ہے لیکن مانتا خان کا اشیاء میں ہے۔ سنتا ہر جگہ ہے لیکن مانتا محبوبوں کے ڈیرے پر ہے۔ اس نے رخ کیا بلیوں کی بستی کی طرف، اللہ کی عزت کی قسم میں علماء کا دامن پکڑ کر عرض کر رہا ہوں، اب اس نے قدم اٹھایا، اسرائیل آیا، روح قبض کی، جب روح قبض ہو گئی ادھر سے رحمت کے فرشتے ادھر سے عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتوں نے کہا ہمارا کیسے ہم لے جائیں گے جنت میں، عذاب کے فرشتوں نے کہا ہمارا پتہ کیسے 100 بندوں کو قاتل ہے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اب حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وہاں پر اپنا جھگڑا ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا جھگڑا ہو گیا، جب جھگڑنے لگے تو رب نے فرمایا جھگڑتے کیوں ہو، جاؤ زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، جو ہے زمین کو ناپو، اور اللہ حضور قبلہ مفتی غلام صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ پر دو رہا قبر پر لڑکوں کا نزول فرمائے، جامعہ غوثیہ گلبرگ میں حدیث پڑھا رہے تھے، میں نے آج کی حضور میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے فرمایا زمین کو ناپو، جب فرشتے ناپنے لگے تو رب نے فرمایا زمین ترابے کھینچ کر سکڑ جا، ولیوں کے قریب کر دے، ولیوں کے قریب کر دے۔ میں نے کہا استاد جی رب عدل کا خالق ہے، عدل کا خالق ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، قبلہ شیخ الحدیث صاحب میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں حدیث کا طالب علم ہوں، عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ رب زمین کو ناپنے دیتا، فرشتوں کو ناپنے دیتا، سکینے کا حکم کیوں دیا؟ میرے حضور قبلہ شیخ الحدیث نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ رب عدل کا خالق ہے، رب عدل کا خالق ہے، رب عدل کو پسند کرتا ہے لیکن میرا رب عدل کا پابند نہیں ہے۔ 10 منٹ لیے میں نے اور یاد زندہ سوز باقی یہ قبلہ اشری صاحب کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ، دوبارہ سبق سنانے کے بلا لیا کریں۔